اللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ درس قرآن کا آغاز سورہ الجاثیہ کی آیت نمبر 27 سے ہو رہا ہے۔ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور اللہ ہی کے لیے ہے زمین و آسمان کی بادشاہی۔ وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ، اور جب قیامت قائم ہوگی، یومئذ یخسر المبطلون، تو جو باطل والے ہیں وہ اس دن خسارے میں ہوں گے۔ وَتَرَىٰ كُلَّ أُمَّةٍ جَاثِیَةٍ، اور آپ دیکھیں گے کہ ہر گروہ گھٹنوں کے بل جھکا ہوا ہے۔ كُلُّ أُمَّةٍ تُدْعَىٰ إِلَىٰ كِتَابِهَا، اور ہر گروہ کو اس کے اعمال نامے کی طرف بلایا جائے گا۔ الْيَوْمَ تُجْزَوْنَ مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، آج کے دن جو تم عمل کرتے رہے ان کا بدلہ دیا جائے گا۔ ھذا کتابنا ینطق علیکم بالحق، جو ہم نے لکھا ہے وہ تمہارے بارے میں بالکل درست بیان کرتا ہے۔ انا کنا نستنسخ ما کنتم تعملون، جو عمل تم کرتے جاتے تھے ہم وہ لکھواتے جاتے تھے۔ فاما الذین آمنوا وعملوا الصالحات، پس جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک اعمال کیے، فیدخلہم ربہم فی رحمتی، تو ان کو ان کا رب اپنی رحمت میں داخل کرے گا۔ ذالک ھو الفوز المبین، اور یہ بڑی واضح کامیابی ہے۔ وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا، اور جو کفر کرنے والے ہیں یعنی اللہ کی آیتوں کا انکار اور ان کے مطابق عمل نہیں کرنے والے، أَفَلَمْ تَكُنْ آیاتی تُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ، تو ان سے کہا جائے گا کہ کیا تمہارے سامنے جو میری آیتیں پڑھ کر نہیں سنائی گئیں؟ فَاسْتَكْبَرْتُمْ، مگر تم نے تکبر کیا۔ وَكُنْتُمْ قَوْمًا مُجْرِمِينَ، اور تم مجرم قوم تھے۔ وَإِذَا قِيلَ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ، اور جب ان سے کہا جاتا کہ بے شک اللہ کا وعدہ سچا ہے۔ وَالسَّاعَةُ لَا رَيْبَ فِيهَا، اور قیامت کے آنے میں کسی قسم کا شک شبہ نہیں ہے۔ قُلْتُمْ مَا نَدْرِي مَا السَّاعَةُ، تو یہ کہتے کہ ہم کسی قیامت کو نہیں جانتے۔ إِن نَظُنُّ إِلَّا ظَنًّا، بلکہ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ وہم ہے۔ وَمَا نَحْنُ بِمُسْتَيْقِنِينَ، اور ہم بالکل بھی یقین نہیں کرنے والے۔ وَبَدَا لَهُمْ سَيِّئَاتُ مَا عَمِلُوا، اور ان کے برے اعمال ان کے سامنے آ گئے۔ وَحَاقَ بِهِم مَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ، اور جس چیز کا یعنی قیامت کا وہ مذاق اڑایا کرتے تھے اس نے ان کو گھیرے میں لے لیا۔ وَقِيلَ الْيَوْمَ نَنسَاكُمْ، اور ان سے کہا گیا کہ آج کے دن ہم نے تمہیں بھلا دیا۔ کما نسیتم لقاء یومکم ھذا، جس طرح تم نے اس دن کے آنے کو، اس دن کی ملاقات کو بھلا دیا تھا۔ وماواکم النار، اور تمہارا ٹھکانہ جو ہے وہ جہنم ہے، آگ ہے۔ وما لکم من ناصرین، اور تمہارا کوئی مددگار نہیں ہے۔ اس لیے ان آیات سے واضح ہے کہ ایک تو دنیا کی زندگی ہم گزارتے ہیں، دوسرا آخرت کے بارے میں ہمیشہ کانشیس رہنا چاہیے کہ یہ دن لازمی آنا ہے، اس میں کسی قسم کا شک و شبہ نہیں ہے، اور اس کی تیاری کرنی چاہیے۔ ذالکم بانکم اتخذتم آیات اللہ ہزوا، اور یہ انجام اس لیے ہوا کہ تم نے اللہ کی آیات کا مذاق بنا دیا، یعنی اللہ تعالیٰ نے آیات بھیجیں، وہی بھیجی، کتاب بھیجی کہ تم اس سے ہدایت حاصل کرو، برے کام چھوڑ دو اور اچھے کام کرو۔ لیکن جیسا کہ ہم نے بھی، ہمارے معاشرے میں بھی ایسا ہی ہوا کہ ان آیات کو مذاق ہی بنا دیا گیا کہ ہم نے کہا یہ آیات پڑھ لو تو یہ مسئلہ حل ہو جائے گا، وہ آیات پڑھ لو تو وہ مسئلہ حل ہو جائے گا، فلاں دن یہ والی آیات پڑھ لو اور فلاں دن وہ والی آیات پڑھ لو۔ لیکن ہم نے اپنے کردار، اخلاق، اس کو درست کرنے میں اور اس کو پیغمبر آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم ان کے کردار کے مطابق بنانے کی کوئی صحیح کوئی کاوش نہیں کی۔ تو اس لیے یہ درست فائدہ جو نہیں اٹھایا گیا ان آیات سے، اور ان کو غلط مطلب پہنا کے اور ان سے غلط کام لینے کے لیے جو استعمال ہوا، تو یہ اس کے ساتھ مذاق ہوا، اس لیے ہدایت نصیب نہ ہوئی اور گمراہی کا شکار ہوئے۔ ایک تو یہ جرم ہوا، اور دوسرا وغرتکم الحیات الدنیا، اور تمہیں
دنیا کی زندگی میں دھوکے میں ڈال دیا کہ جس طرح سے دنیاوی ساز و سامان کے لیے سارا دن جد و جہد کرتے ہیں، وہاں یہاں رہنے کا اچھا انتظام کرتے ہیں اور دنیا کی آسائشوں سے اچھی طرح ہم انجوائے کرتے ہیں، تو یہ ایک طرح سے اپنے آپ کو دھوکے میں ڈالنا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہرگز مت بھولنا کہ قیامت کا دن آنا ہے تو تم نے پکڑے جانا ہے۔ فَالْيَوْمَ لَا يُخْرَجُونَ مِنْهَا، اب جہنم ہے اور اس میں سے بالکل بھی نہیں یہ نکالے جائیں گے۔ وَلَا هُمْ يُسْتَعْتَبُونَ، اور اب توبہ قبول نہیں ہوگی۔ توبہ کا تعلق اس دنیا اور اس کے اعمال سے ہے۔ یہاں مہلت کا وقفہ ہے، تو انسان اپنے ہوش و حواس استعمال کرتے ہوئے اس سے فائدہ اٹھا سکتا ہے اور پکڑ سے پہلے پہلے اپنے آپ کو درست کر سکتا ہے۔ لیکن جب انسان نے اپنی ساری زندگی جیسے عیاشی میں گزاری اور پھر اگر کہا جی کہ مرتے وقت کلمہ پڑھ لیا تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، فرعون کو بھی کوئی فائدہ نہیں ہوا تھا۔ تو یہ زندگی، اس کے بارے میں یہ درست اعتقاد رکھنا بہت ضروری ہے کہ جو اعمال ہم کریں گے اس کا بدلہ پائیں گے، اور ایسا نہیں ہے کہ کوئی عمل رہ گیا ہو۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہم ہر چیز لکھواتے جاتے ہیں ساتھ۔ تو یہ قیامت، اس کا آنا، اس کی ملاقات اللہ سے، اور پھر اعمال کی جزا و سزا، اور جو دنیا کو ہی آخری مقام سمجھ بیٹھے اسی کی تگ و دو میں ہی ساری عمر گزار دی، لیکن آخرت کو چندہ اہمیت نہ دی، آخرت کے لیے کچھ نہ بھیجا، تو وہ لوگ پکڑ میں آ جائیں گے۔ فَلِلَّهِ الْحَمْدُ رَبِّ السَّمَاوَاتِ وَرَبِّ الْأَرْضِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، پس اللہ ہی کے لیے ہے حمد، جو کہ رب ہے آسمانوں کا، رب ہے زمین کا اور تمام جہانوں کا رب ہے۔ وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور ساری کی ساری بڑائی آسمانوں اور زمین میں اللہ ہی کے لیے ہے۔ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اور وہ غالب ہے، حکمت والا ہے۔ تو یہ سورہ جاثیہ آج کمپلیٹ ہو گئی۔ تو یہ میں نے درس کے دوران بھی کہا ہے کہ ہمیں کانشیس رہنا چاہیے، جو یہ سورت نے بتایا ہے کہ قیامت اور اس کا آنا لازمی ہے، اور آیات جو ہیں جو اللہ نے بھیجی ہیں وہی جو ہے اس سے درست رہنمائی حاصل کرنا، اس کے مطابق اپنے اعمال کو ڈالنا، یہ انتہائی ضروری ہے، وگرنہ بہت بڑی ہم گمراہی میں پھنس جائیں گے۔ اللہ سے دعا ہے کہ ہمیں قرآن پڑھنے کی، اس کو سمجھنے کی، اس پر عمل کی، اور دوسروں تک پہنچانے کی ہمت توفیق عطا فرمائے۔